ہاں نعرے کی آواز ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ تاج الشریعہ حضرت کو جب خلافت ملی تھی نا تو ایک شعر میں نے پڑھا تھا کہ عقیدت سے نوازا ہے، محبت سے نوازا ہے۔ صوفی عقیل صاحب نقشبندی عقیدت سے نوازا ہے، محبت سے نوازا ہے، امام اہل سنت کی امانت سے نوازا ہے۔ اسی سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیجئے، بولا کہ حضرت اختر نے خلافت سے نوازا ہے، انہیں تاج الشریعہ نے خلافت سے نوازا ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و داتا سید ابرار و اخیار کونین کے غمگسار شفیع روز شمار حبیب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ جی لگا کر اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا عافیت الابدان و شفائیہا نور الابصار و ضیائیہا صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، اور مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ حضرات، کافی دیر سے آپ تمامی لوگ قرآن مقدس کی تلاوت، نعت کا نغمہ سرمدی اور تقریر سے اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جناب شہباز رضا نوری اور مفتی قیصر صاحب اور مفتی حسان رضا اور کئی شعراء علماء باقی ہیں جن کی ولولہ خیز تقریر سے اور نغمہ سنجی سے اپنے مشام جاں کو معطر کریں گے۔ جناب محبوب گوہر صاحب کی شاندار نقابت سے آپ مچل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں، اگر آپ اپنی ضرورت کے لیے ادھر ادھر گئے ہیں تو چند منٹ میں مجلس میں آ جائیے، اور خاکی بابا کا تذکرہ جمیل ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ جہاں ایصال ثواب
فاروق صاحب مرحوم کی روح کو کیا جا رہا ہے، وہیں خاکی بابا کے فیض و برکات اور کرامات سے آپ کی جانکاری میں اضافہ بھی کیا جائے۔ بچے لوگ بہت اچھل کود رہے تھے، وہ تھوڑا تفریح کے لیے گئے ہیں۔ بڑے اور سنجیدہ لوگ اگر سننے کے موڈ میں ہیں علماء کی تقریر اور شاعروں کی نعت، تو اب جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں تو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا اور زیادہ فیض و برکات سے آپ مالا مال ہوں گے۔ جوہر صاحب اور ساجد صاحب نے اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے آپ کو اپنی نغمہ سنجیوں سے مستفیض کیا ہے۔ میں طالب علمی کے زمانے میں اپنے نام کے ساتھ اسلام پوری لکھتا تھا، مگر جب مظفر پور میں رہنے لگا تو اب اس کے بعد مظفر پوری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مگر یہ بڑا احسان ہے اس بستی پر گوہر صاحب کا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اسلام پور ایک جز بنا لیا اور ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ اسلام پوری لکھا جاتا ہے، اور گوہر صاحب کو اس لکھنے کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پور کا نام روشن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دونوں جہان کو روشن کرے اور دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ ساتھ ہی گوہر کے ساتھ جوہر نے بھی اس پر سونے پہ سہاگا کا کام کیا ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور شاید میرے علم میں اسلام پور بستی میں 40واں کا یہ پہلا پروگرام ہے جو اس قدر دھوم دھام، اتنے شعراء، اتنے علماء اور اس انداز میں صدر بابو نے منعقد کیا ہے۔ ضمیر بابو، صدر بابو، شہباز وغیرہ نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ دل کھول کر اپنے باپ اور چچا کے لیے ایصال ثواب کی محفل قائم کیا ہے، اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو اپنے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ اگر آپ لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے محفل میں آ جائیے، پھر ولولہ خیز تقریر سنیں گے اور شہباز صاحب کی نعتوں سے آپ محظوظ ہوں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے محفل کے حساب سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ ملک 29ویں پارہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ بات صاف ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ موت و حیات کا معاملہ صرف عمل کی آزمائش سے ہے۔ اللہ نے جہاں زندگی کی بہاریں عطا فرمایا، وہیں موت کا کڑوا گھونٹ بھی دیا تاکہ لوگ آئے دن جنازہ کو دیکھ کر اور قبروں کو دیکھ کر قبرستان میں جا کر عبرت حاصل کرے کہ جس جنازے کو ہم اپنے کاندھے پر اٹھا کے لائے ہیں، میرے بعد کی نسلیں میرے جنازے کو بھی یہیں لا کر ڈالیں گے۔ تو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت و حیات بھی پیدا کیا کہ زندگی کے بعد مرنے کا ایک سلسلہ جاری رکھا تاکہ کوئی آدمی وقت کا فرعون نہ ہو جائے، وقت کا نمرود نہ ہو جائے اور انانیت کا شہنشاہ نہ ہو جائے، بلکہ مرنا اس کے دل و دماغ پہ چھایا رہے کہ مرنا ہے تو ایسے رہو کہ مرنے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل ہو جائے۔ تو پیارے، یہ تو ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال خیر، قرآن کی تلاوت، کھانے پینے، نعتیہ کلام، تقریر اور درود و سلام کے نذرانے کے صدقے مرحوم فاروق صاحب کو غریق رحمت کرے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے کا جہاں تک سلسلہ ہے، میں بارہا بہت آسان طریقہ لوگوں کو بتا دیتا ہوں
تاکہ ہر فرد اپنے آباء و اجداد باپ دادا کی روح کو ایصال ثواب کر سکے۔ ایک جوان ابھی تصوف کی منزل میں قدم رکھا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، تہجد گزاری کرتا تھا، مگر اس کی رسائی بارگاہ خداوندی تک ایسی نہیں ہوئی تھی، اس کو اتنا تصرف نہیں حاصل ہوا تھا کہ جو کسی کی تقدیر بدل دے اور کسی کی حالت بدل دے۔ اتفاق سے اسی اثنا میں اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد اس کے باپ کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، مسخ ہو جاتا ہے۔ بچہ بڑا گھبرایا کہ مرنے کے بعد میرے باپ کا چہرہ بگڑ گیا ہے، آج نہیں تو کل لوگ کسی نہ کسی موقع پر طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا باپ کیسا تھا کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ بگڑ گیا، مسخ ہو گیا، بڑی شرمندگی ہوگی۔ سوچ میں پڑ گیا، پھر اسے خیال آیا کہ قریب ہی میں کوئی اللہ والے رہتے ہیں، پنڈول میں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے، فیض پور میں کوئی اللہ کا مقدس بندہ رہتا ہے، پکھریرا میں کوئی اللہ والے رہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ اپنی حیات ظاہری میں تھے۔ بچہ بھاگتا ہوا ان کی خدمت میں پہنچا، کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا چہرہ پہلے سے خراب ہو گیا ہے، مسخ ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ ٹھیک کر دے۔ اللہ والے آنکھ بند کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، دنیا والے آنکھ کھولتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے مراقبہ کیا، آنکھ بند کی تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی اس کے والد کا چہرہ بگڑ گیا ہے، مسخ ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے کچھ کلمہ شریف کا ورد کر کے رکھا ہے، میں اس کا ثواب تیرے والد کی روح کو عطا کر دیتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا مولا میں نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر کے رکھا ہے، اس کا ثواب اس بچے کے والد کو عطا فرما دے اور اس کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے ٹھیک کر دے۔ دعا کرنے کے بعد پھر مراقبہ کیا، اللہ کے ولی نے سر جھکایا، آنکھ بند کی تو دیکھ لیا کہ اس کے باپ کا چہرہ منور ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا ہے، خوبصورت ہو گیا ہے۔ کہا بیٹا جاؤ، اب تیرے باپ کا چہرہ اچھا ہو گیا ہے، کفن دفن کا انتظام کرو اور اپنے باپ کو دفن کرو۔ بچہ آیا تو دیکھ کر خوش ہو گیا کہ ہاں میرے والد کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ منور ہو گیا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فاروق بابو نے جو اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، کچھ دنوں انہوں نے مدرسہ کی تعلیم حاصل کی، حفظ قرآن کیا ہے، اپنے پیچھے بھائی کو ضمیر صاحب کو چھوڑا ہے، دوسرے بھائیوں کو، بھتیجوں کو چھوڑا ہے۔ ان لوگوں نے اس حسین ماحول کو آپ کے سامنے پیش کیا اور ان کے روح کی تسکین کے لیے یہ سارے اسباب مہیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیسے صدر بابو اور ضمیر بابو نے ساجد صاحب کو، شہباز صاحب کو اور اتنے علماء کو، قیصر صاحب کو، مفتی حسان کو اور نقیب اہل سنت گوہر صاحب کو بلایا ہے اور اتنا لمبا چوڑا خرچہ کیا ہے اور دو جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ ہر آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے بھائی، ارے بولو بھائی، ہر آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ ضمیر بابو کر سکتا ہے؟ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے توفیق بخشا ہے، وسعت دی ہے، دولت دی ہے، فراوانی دی ہے، تو اپنے آباء و اجداد کے نام سے خرچ کرے، بڑی اچھی بات ہے۔ نعتیہ محفل قائم کرے، قرآن کی تلاوت کرائے، غرباء و مساکین کو کھلائے، طلبہ کو کھلائے، مسجدوں میں لگائے، مدرسے میں پیسہ خرچ کرے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مگر جو غریب ہے، جن سے اتنا نہیں ہو سکتا ہے، اتنے علماء شعراء کو نہیں بلا سکتے ہیں، تو کم سے کم اس بزرگ کا یہ واقعہ ان کے لیے نمونہ عمل ہے کہ کم سے کم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہوگا، سورہ فاتحہ یاد ہوگی، سورہ اخلاص یاد ہوگی،
تو کم سے کم اتنا نہیں کر کے صبح شام اٹھ کر کے اپنے باپ دادا کے لیے چند کلمات پڑھ لو، سورہ پڑھ لو، درود پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو کہ مولا میں نے جو کلمہ پڑھا ہے، درود پڑھا ہے، سورہ پڑھا ہے، اس کا ثواب اپنے محبوبین کی بارگاہ میں پہنچانے کے بعد ہمارے باپ دادا کی روح کو عطا فرما دے۔ اتنا تو کر سکتا ہے کہ نہیں جی؟ ارے بولو، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو عام لوگوں کے لیے میں نے یہ سبق دیا اور پیغام دیا ہے کہ ہر آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ صبح و شام اتنا کر سکتا ہے، اور وہ بچہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی روح کو اس کا اجر عطا فرمائے گا اور جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ تو کرنا چاہیے، اور آئے دن جو تقریریں ہوتی ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ سنو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ آپ چلا چلی کرتے رہیں گے، ہنگامہ کرتے رہیں گے، نعرہ بازی کرتے رہیں گے، اور آج جو سنا کل سے پھر زندگی وہی رہی، ویسے ہی رہی، تو پھر رات بھی بیکار گئی، بات بھی بیکار گئی، سارا خرچہ بھی بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی محفلوں سے اٹھو تو کچھ پیغام لے کر اٹھو، اور یہ سمجھ کے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بولو، کلمہ پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ ارے بولنا زور سے بھائی۔ درود یاد ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں؟ تو یہی تو کرنا ہے، پڑھ لو اور دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو عطا فرما۔ صدر بابو تو مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کو تو بہت کچھ یاد ہوگا، جن کو نہیں بھی یاد ہے تو کم سے کم کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ کر کے مثال ثواب کر دو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے جناب کہ کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد اگر کرتا ہے تو جیسے دھوبی کپڑے کو پٹہا پہ پٹکتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب ایک مومن لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کے قلب کی سیاہی اور اس کے قلب کی زنگ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔